بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا کمپوزیشن کے حوالے سے بہت اچھا کام سامنے آیا ہے، اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے مس نائلہ کا کام ہے۔ بہت خوب ماشاء اللہ۔ مس نائلہ بتائیے، یہ آپ کی اپنی کمپوزیشن ہے؟ جی سر، یہ اپنی کمپوزیشن زبردست۔ سر بس اندازے سے بنایا ہے، کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ واو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹھیک پلیس کیا ہے کہ نہیں۔ تو یہ کون سی اٹیمپٹ ہے آپ کی؟ سر 2 یا 3 دفعہ پہلے لکھا تھا۔ تو اس کو ہر دفعہ لکھنے میں آپ نے ٹریسنگ والا طریقہ کار اپنایا یا ڈائریکٹ لکھا؟ سر پینسل سے نیچے لکھا تھا، اس کے بعد اوپر لکھا۔ صحیح، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور کمپوزیشن اس حساب سے بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ خط میں ابھی بہتری کی مزید گنجائش ہے۔ جہاں جہاں ہے کچھ کسر میں اس کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ اب یہ لفظ اللہ، لفظ محمد کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اب جی سر۔ جیسے یہ والا اسٹروک ہے، تو یہ والا اسٹروک ایسے نہیں آتا، بلکہ یہ ایسے آتا ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے، پھر اسی طرح سے لفظ اللہ کا یہ والا حصہ اوپر چلا گیا، تو ان دونوں کو برابر رکھا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یہ تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا، آپ کو بہتر کرنا ہے، اور یہ بھی چھوٹا رہ گیا۔ پہلا حصہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ یا کو ذرا اور خوبصورت کر کے یہاں پر چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے واو کافی بڑا ہو گیا، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو یوں کر کے اس کے اندر سے گزار دیا جائے، یا پھر یہی گول والا ہی بنا دیا جائے اور ان کو تھوڑا سا مزید اونچا کر دیا جائے۔ عین کا اندر کا حصہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، اور سلم کا آپ نے بہت اچھا استعمال کیا ہے۔ آخری حصے کو ذرا خوبصورتی کی ضرورت ہے، گولائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں پر تو سارا پیک ہے، یہاں پر تھوڑی سی کسر باقی ہے، جبکہ اس کو بھی آپ بڑی والی ایسے طرف حوالہ دے کے تو نیم ترفیدیہ کے ساتھ پیک کر سکتے ہیں، تو یہ ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح لفظ محمد محمد دونوں آ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کو یہاں پر ترفیل لا دیں تاکہ یہ جگہ بھی پور ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھی کوشش ہے۔ یہ سین اور لام اس کو ایک ہی نشست پر ہونا چاہیے، اس کو ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے رہ گیا، نیچے ہو گیا، سین اوپر ہو گیا، ذرا اس کا اہتمام کریں۔ اور باقی یہ جگہ بہت اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ، یہ اچھا ہے، زبردست، بہت اچھے ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ لکھا؟ اچھا، یہ ہے، ٹھیک ہے جی، زبردست۔ یہاں پر کافی گنجلک ہو گیا ہے، یہاں پر کافی سنسان ہے، تو اس چیز کو ذرا بیلنس رکھنا ہے۔ جیسے اس میں کچھ بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی کافی اس کو ذرا خوبصورت کرنا ہے، بہت گول گول الف کو بہتر کریں، نام کو بہتر کریں، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں خط کے اندر، آپ کو کام کرنا ہے، اور باقی آپ کی ترکیب آپ نے بہت اچھا نبھایا ہے
زبردست زبردست. یہاں خالی خالی رہ گیا، ذرا اس کو بھی ٹھیک طریقے سے اعراب وغیرہ سے پھر کرنا ہے. جی سر. ماشاء اللہ. اب یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے اگر مفردات مرکبات وغیرہ اچھے سے نبھائے ہیں تو ہمیں ترکیب میں بھی ذرا اچھا ہاتھ رکھنا ہے، تو اس میں آپ نے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے. اب یہ مسائمہ کا کام جیسے کہ ہے، تو یہ ذرا اولڈ ایرا کا کام ہمیں لگ رہا ہے، تو اس کو دیکھنا ہے. کمپوزیشن اچھی ہے، اور الف کو کبھی بھی آپ پہلے والے لام سے کراس نہیں کرتے، دوسرے والے لام سے کراس کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑا بنایا ہے اسی وجہ سے الف کا کراس ہو گیا الف تو، لیکن بڑے والے دائرے سے یہ کراس ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. خط میں ابھی بہت جان ڈالنی ہے. یہاں پر کمپوزیشن تھوڑی سی گڑبڑ ہے علیہ میں، تو علیہ میں آپ اس کو زمین پر لے کے آئیں گی، اور پھر آپ نے اس کا کوئی بندوبست کرنا ہے. وسلم کو ایسے کر کے سین کو اوپر سے لا کے پھر آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں. یہاں پر اس کے برابر رکھیں، اور لفظ سے اللہ کا تاج نام بہت لمبے ہو گئے ہیں، یہاں سے چھوٹا ہو گیا، یہاں سے اس کا دائرہ چھوٹا ہو گیا، تو اس کے اوپر آپ نے کافی کام کرنا. جی بالکل، خود سے کمپوزیشن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں نے طریقہ کار بتا دیا. جب آپ اساتذہ کے کاموں کو نقل کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے، اور پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کمپوزیشن بنا سکیں. اب جب کہ آپ کو کسی نہ کسی حد تک صحیح معلومات مل رہی ہیں کمپوزیشن بنانے کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور اس کو پھر آپ مزید اپنے مطالعے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ہم جو بھی طریقہ کار بتا رہے ہیں بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ ہے کہ امپرومنٹ ہوتی رہے گی، آپ کو سمجھ آتی رہے گی کہ ہاں اس کا کیا کرنا چاہیے، اس میں کس قاعدے کے تحت یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے اور کس قاعدے کے تحت یہ یہاں ہونا چاہیے. وہ تو ساری باتیں آپ کی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو نئی چیزیں نئے قواعد سامنے آتے ہیں تو میں ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اعراب کے حوالے سے یہ ہے کہ اعراب کافی سیدھے ہو گئے ہیں، یعنی ان میں ترچھا پن نہیں ہے، تو تھوڑا سا ترچھا پن ہونا چاہیے. اس چیز کو آپ دیکھیے. کوشش بہت اچھی ہے، جاری رکھیے گا. ذیشان بھائی بہت زبردست، بھائی بہت زبردست. خط کے اندر تو محنت کرنی ہی ہے، کیونکہ آپ نے مرکبات اور اس کے بعد والے ٹاسک بھی ابھی پوری طرح سے نہیں نبھائے اور چیک نہیں کرائے، تو اس طور پر خط میں یقیناً کمی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ سمجھ آ جانا، تو اس کو ذرا اس حوالے سے آپ کا کام بہت اچھا ہے. جی میں سائمہ میں آگے دیکھتا ہوں، جیسے جیسے میرے سامنے تصویریں آتی ہیں تو ذرا دیکھتا ہوں. نفس محمد کے بارے میں ہم بات کریں گے، کافی کھلا کھلا ہو گیا ہے، اس کو ذرا گول کرنا ہے. ترکیب آپ کی بہت شاندار ہے ماشاءاللہ خط میں، اور بہت اچھے ہے بہت اچھے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلی میں ہم یہ جو کشش ہوتی ہے نا، یہ نہ کھینچنا زیادہ بہتر ہے. یعنی لفظوں کو، یہ جو یا ہے سین ہے سواد ہے، تو ترکیب کے درمیان ہم اس کو نہیں کھینچتے، اس کو چھوٹا ہی رکھیں ایسے کر کے.
यानी इसको जली बनाने के लिए आप लफ्ज अल्लाह यहाँ पहले लिखें और इसका अलिफ बाद में डालें तो थोड़ा जली वाली तरकीब बन जाएगी, वरना थोड़ा खफी खफी लग रहा है ना। आइन को थोड़ा सा और खोलें ताकि ये आइन फिंजानिया लगे। बहुत अच्छे निशान भाई, जारी रखिएगा। अच्छा, इस साइमा का लफ्ज मोहम्मद भी हमारे सामने है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है आपने। इसको बेहतर करना है, थोड़ा करीब से लेके आना है, इसको बेहतर करना है, इसको उसके करीब से लेके जाना है। और गूगल ना देखा करें, जरा ऑथेंटिक कामों को देखें। गूगल में फिर सारे ट्रेस दर ट्रेस काम होते हैं, तो जरा वो पता नहीं किस किस्म के होते हैं। जो गूगल ड्राइव मैंने आपको भेज रखी है फोल्डर्स, तो उसको उसको देखें, और उन फोल्डर्स में आपको काफी लफ्ज़ मोहम्मद नजर आएंगे। दाल का ये सच्चा है, आप थोड़ा नीचे करें। अब देखिएगा जरा, इसके साथ साथ अच्छा जी, इस सदफ का काम है बहुत जबरदस्त। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अब यहाँ पर तो तरकीब के लिहाज से ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब देखें, वआलिही शुरू भी पहले हो रहा है अलैहि से, अगरचे अल्लाह के साथ अलैहि जुड़ा हुआ है, लेकिन वआलिही शुरू भी पहले हो रहा है, खत्म भी पहले हो रहा है। तो सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम दिख रहा है ये, तो इसमें ये होता कि यहाँ से यहाँ अलैहि आ जाता, और यहाँ वआलिही आ जाता, और फिर यहाँ पर वसल्लम आ जाता। इसी तरह ये जगह खाली रह गई, तो लफ्ज अल्लाह को यहाँ होकर अलिफ यहाँ से आ जाता, तो ये ज्यादा बेहतर नजर आता, क्योंकि ये खला खला खाली खाली हिस्सा लग रहा है। अब एराब के हवाले से भी आपने कलम बहुत छोटा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जगह काफी खाली खाली नजर आ रही है। एक तो जो एरिया, जिस एरिया में आपने कलम का इस्तेमाल किया है वो छोटा है, यानी जगह बड़ी है, कलम छोटा है। तो कलम बड़ा होगा तो यहाँ ज्यादा पैक नजर आएगा, ज्यादा भरा भरा नजर आएगा। और
दूसरी बात ये है कि लफ्ज़ों का आपस में जोड़ और लफ्ज़ों का आपस में जो क्रॉसिंग है वो भी नहीं है, अभी सीधा सीधा खफी की तरह लग रहा है। तो उसको जरा जली की शक्ल में लेकर आना है, तो उसमें आपने कोशिश करनी है। मैं कलम के जरिए से भी इंशाअल्लाह उसको बताता हूँ। हमारा बहुत शानदार कोशिश की आपने इंशाअल्लाह। यकीनन आपको इसमें लुत्फ भी आया होगा और दुरूद शरीफ लिखने के अलग जो बरक़ात हैं वो भी हासिल होती रहती हैं साथ। शाज़िम शाज़िया, शाज़िया ने बड़ी अच्छे से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निभाया है। जैसा कि वो खुद भी जानती हैं कि अभी ख़त में काफ़ी कसर बाकी है। तो जी। उस तौर पर मीम आपको बहुत शानदार जानदार है, और इसी तरह से सौद बहुत अच्छा है, आइन के ऊपर का हिस्सा बहुत अच्छा है, नाम काफ़ी मोटे हो गए, और इसी तरह से ये थोड़ा सा छोटा हो गया। लफ्ज़ अल्लाह साइज़ के एतबार से थोड़ा सा छोटा रह गया। अच्छा, जैसे कि ये शक्ल ये आ गई ही, इसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी फला है, तो इसको हम वसल्लम को इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा करीब भी हो जाएगा और अलैहि के ऊपर का हिस्सा भी फिल हो जाएगा। जिससे मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी। हम्म, और तो दूसरा सर इसको मैंने देखा था, मैंने इसमें जानबूझकर अल्लाह के नीचे ये तरफील डाली है, तो यहाँ तो ठीक है ना? वैसे तो ये लफ्ज के ऊपर है, तो उस हाँ हिसाब से उसकी गुंजाइश हाँ, बनती है, वो या मतलब के ऊपर है, कोई ऐसा इशू मतलब नहीं है किसी बट। ऐसे नीचे है लेकिन सबसे नीचे तो नहीं है, लेकिन मैंने जान के डाली थी ताकि सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन जिस तरह मिस सदफ ने किया था कि या के दो नुक्ते डाल दिए थे, तो उस तरह से भी जगह को पुर किया जा सकता है कि इसके दायरे में दो नुक्ते आ जाएं। वैसे तो सही। ये फिर तमनीन नहीं लगेगा, जबर की वजह से सल्ला ही होगा, लेकिन ये है कि जगह पुर हो जाती है हमारी। और इसमें जैसे कि सात की तश्कील यहाँ आ जाए, कोशिश करें, वैसे तो जगह यहाँ खाली है, लेकिन कोशिश करें कि आपके जो दस्तखत हैं वो उल्टे हाथ की जानिब ज्यादा हो, किसी जगह पर जी। आ जाए तो ज्यादा बेहतर। तो ये पेंसिल से जो शेडेड आ रहा है ना, ये वो अगर मोहम्मद दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे, अगर मोहम्मद को साइड पे रखूं तो ये उसके दाल की शेप होगी। समझ, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे इसको छोटा करके लफ्ज़ मोहम्मद को थोड़ा और बड़ा लिखें, तो जी। या इसको छोटा करते हैं वो अपनी जगह पे ठीक है। तो ये भी ठीक है, और इसमें ज़्यादा बेहतर सूरत यह है कि आप ये वाला तो मुझे बहुत बड़े कलम से लिखना पड़ेगा। अभी मैंने 12 mm से लिखा है मोहम्मद। नहीं, बड़े कलम से इसी कलम से ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा छोटा कलम से लिखें, और ये कशीदा लफ्ज़ मोहम्मद लिखें, उसके ऊपर ये रेक्टेंगल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा ठीक जचेगा। है। सही। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। बजाय इसके कि मैं आप लोगों को कहूँ कि ट्रेसिंग करते रहें, ट्रेसिंग करते रहें, और बाद में भी आप ट्रेसिंग कर करके चोरियां करें, डाके डालें दूसरों के कामों पे, तो ज्यादा बेहतर ये है कि अपनी कंपोजिशन करें, असातिज़ा का काम को नकल कर करके, देख के, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। फिर दूसरा पूछना था कि अगर इसको वर्टिकल कंपोज करें तो यानी मोहम्मद को ऊपर और नीचे दोनों जगह पे रख सकती हूँ ना? कि मोहम्मद नीचे रखूं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर आ जाए, या दूसरे तरीके से कि मोहम्मद टॉप पर हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे। जी, दोनों दोनों ठीक है ना? ठीक है, दोनों ठीक है। और वो अच्छा जी। तरफील भी इट वाज ओके राइट? जी, ये किसका काम है, ग्रुप में देख के बताइएगा।
شک. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر آپ نے لفظ محمد وہ بڑا لکھ دیا ہے اور قلم چھوٹا ہے، یعنی تھوڑا سائز چھوٹا ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں الف جو ہے وہ صلی سے پہلے ختم ہو رہا ہے، تو یہ صلی کے بعد ہے. اور اگر سے ٹھیک ہے صلی پہلے شروع ہو رہا ہے تو الف اس کے بعد کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک بھی قرار دیتے ہیں اور ویسے ہے بھی ٹھیک، لیکن لفظ اللہ سے بہت دور ہو گیا ہے، تو اس طور پر اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو لفظ اللہ کو یہاں سے شروع کریں اور پھر آپ ذرا اس کے ایسے کر سکتے ہیں، تو یہ ذرا جلی والی صورت بن سکتی ہے. یا پھر آپ تھوڑا سا لفظ اللہ کو یہاں رکھیں اور اس کو یہاں سے کراس کریں. یا پھر آپ لوگوں کو ایک اس طرح بھی، اس کو کسی نے نہیں کھینچا ابھی تک، میں نے نہیں دیکھا، تو اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں، صلی اللہ کو کھینچ کے لفظ اللہ اس کو کرا دیں، اس کو ایسے کریں. اب اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی اساتذہ کی کمپوزیشن بھیجوں گا جس میں لفظ محمد بہتر طریقے سے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی کمپوزیشن انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. اس کے علاوہ علیہ کو تھوڑا سا اونچا رکھیں، اور یہ آپ نے بہت اچھی اس کی سیٹنگ کی ہے، زبردست، بہت اچھی. یہ حساب کا بہت اچھا ہے، البتہ اس حصے پہ کام کیجیے. بہت اچھے بھائی، مسائل شاہ بہت اچھے. بسمہ آ گئی ہیں ہمارے سامنے. بہت اچھے بسمہ. بس ایک کام یہ کریں کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا 2/3 کے اندر رکھیں، تو اس کو تھوڑا سا نیچے کریں تاکہ اوپر کا حصہ تھوڑا خالی خالی دکھے اور اس میں اعراب بھی اچھا. ٹھیک ہے، باقی آپ کا کام احسن تھی ماشاء اللہ. سر یہ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں 2/3 والا دوبارہ سے پلیز. دیکھیں ترکیب کے 3 حصے ہیں، نیچے کے دو حصے الفاظ سے بھرے ہونے چاہیے، اوپر کا ایک حصہ عمودی الفاظ سے ہو، الف لام وغیرہ اوپر جا رہے ہیں، اور وہ خالی رکھا جائے، اس کو اعراب سے بھرا جائے. یہ ترکیب کی خصوصیت ہے. سمجھ آ رہی؟ جی سر. یہ انشاءاللہ وہ آپ کو ترکیبوں میں اور ورٹیکل میں آتا ہے اس طرح سے. سر اس میں تو دیکھیں الف سے کمپوزیشن شروع ہو رہی تھی تو ہم نے الف کو بڑا کر لیا نا، اور اس کے مطابق سے اگلی جو ویڈتھ ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گئی. تو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہوگی ساری باقی کی لائن. جی ایسے ہی، ایسے ہی. اور ان کیس اگر کوئی ایسا ورڈ ہو جو اتنا زیادہ ہائٹ نہ ہو، پھر کیا کریں؟ جو اس کو ہم نیچے رکھتے ہیں زمین پہ، اگر وہ ایسا حرف ہے جیسے لفظ اللہ ہے، اب ٹھیک ہے ٹھیک. صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے
کو دیکھتے ہوئے وہ ذرا سا چھوٹا بھی ہے اور اس کے اندر اتنی گولائیاں بھی نہیں ہیں، گولائیاں تو ہیں لیکن اوپر خلا بچ رہا ہے اس کے کافی. تو پھر ہم اس کو ایسی جگہ پر فٹ کریں گے، ایڈجسٹ کریں گے کہ اس کے اوپر یا تو جگہ رہے یا وہ کسی حرف کے اوپر آ جائے، یا وہ صلاح کے اوپر آ جائے، یا علیہ ہی اس کے اوپر آ جائے، یا پھر وسلم کا واو اس کے اوپر آ جائے. اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. زمین سے ایسے بھاری الفاظ کو زمین پہ لگا کر، نشست پہ بٹھا کر اس کے اوپر دوسرے حروف کی جگہ بنائی جاتی یعنی پہلے دو حروف کے کمبینیشن سے پھر باقی کے ڈیسیژن ہوگا. ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تھینک یو. اس میں مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں کہ جیسے کہ اگر شروع میں ہی بڑا لفظ آ جائے جو لمبے قد کا بھی ہو اور بعد والے الفاظ ہمارے چھوٹے آ رہے ہوں، تو پہلے والے حرف کو توڑ کر اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے حصے کر دیے جائیں. کہ کوئی بڑا لفظ ہے جیسے 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی لفظ ہے، باقی حروف جو آ رہے ہیں وہ 2 2 3 3 4 4 حرفی آ رہے ہیں، تو پہلے والے حروف کے جز کر دیے جائیں گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یعنی وہ اصل حالت میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس کو اس کے کچھ اس کے کچھ جو جوڑ ہوں گے ان کو توڑ دیا جائے گا. اور یہ کیسے ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا. سر وہ جیسے انٹرسیکشن لائنز آ جائیں گی اور تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیں گے. نہیں، جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ چلے آپ لکھیں گے تو پھر سمجھا دیجیے گا. جیسے کہ ہم جیسے لکھتے ہیں نا یوں لفظ محمد میں بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسے بہت بڑا ہو رہا ہے، یوں بہت اونچا ہو رہا ہے یہ جگہ، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایسے کر دیا اور یہ والا میم بنا دی. یہ دیکھیں یہاں پر یہ اونچائی تھی اور یہاں پر یہ چھوٹے اس میں ایڈجسٹ. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آپشنز کو کمبینیشن بنا کے ہاں دیکھتے ہیں. بالکل بالکل، لفظوں کو توڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی اصلی شکل نہیں رہتی باقی پراپر جو ایک پورے لفظ کو بنا کر ایک شکل بنتی ہے، نہیں بلکہ اس کو رولز کے اندر رہتے ہوئے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی یہ اپنی بات سب کو. یہ کافی ہوگا اس میں، لیکن اس میں ٹکڑے کب کیے جائیں اور کب اس کا ٹکڑوں کا کرنا درست ہو جاتا ہے اور کب اس کو یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہاں بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، اس کو بھی آپ کوشش کیجیے گا کہ یہاں پر لکھیں، اور نہیں تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے کر کے آ جائے، اوپر آ جائے. یہاں سے بھی آ سکتا ہے. بہت اچھا بہت اچھا اچھا. اس کو ذرا سا یہاں فاصلہ کم ہو گیا، اس کو ذرا بہتر کیجیے گا اور یہ مزید اس کو نیچے لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور نیچے بھی کیا آ جائے. بسمہ کا درود شریف ہمارے سامنے ہے. ماشاء اللہ بہت زبردست انہوں نے ایک ساتھ لکھا ہے. اب یہاں پر ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو آپ اگر تھوڑا سا چھوٹا بھی کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لفظ پتلے ہو رہے ہیں، بہت پتلے ہو رہے ہیں اپنے قلم کے حساب سے.
कुछ लफ्ज बड़े हो रहे हैं, सीन का दंदाना, यहाँ पर खत में कमजोरी है, ये बहुत, ये इधर खत में कमजोरी है, यहाँ खत में कमजोरी है, दायरे को देखें, ये वीक हो गया आपके, स्वाद छोटा हो गया, लफ्ज अल्लाह का दूसरा पहला शोशा बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो फिर पहला छोटा और दूसरा बड़ा होना चाहिए, इसको देखें। तरकीब आपकी बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। थोड़ा सा बड़ा हो गया, खत में बहुत मेहनत करनी है, यहाँ खला आ गया, इसको देखना है। अगर यहाँ खला है तो फिर आप इसको, यानी अगर यहाँ खला है तो आप इसको यहाँ भी खला रखें, यानी इस शेप में लेके आए फिर आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर दें, इसको नीचे कर दें, पेश यहाँ आ जाएगा, बाकी हिस्सों को रिमूव कर दें। बहुत ज़बरदस्त कोशिश है, खत को बेहतर कीजिएगा, जो चीज़ें बताई हैं उन पे काम कीजिएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह, ये मुआज बहुत अच्छे, इसको भी आप यहाँ से लेकर आ जाए, या यहाँ से लेकर आ जाए। ये थोड़ा सा पतला हो गया, बहुत अच्छा। और खत में अभी बहुत काम करना है आपने, कुछ अल्फाज बहुत अच्छे हैं, ता बहुत खूबसूरत बनाया है, अलिफ जैसे थोड़ा कमजोर है काफी, ये हिस्सा, ये हिस्सा, लाम बा बेहतर है, खत पे आपने बहुत काम करना है, ये खत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता रहेगा इंशाअल्लाह, लगे रहेंगे, मस्त जारी रखेंगे तो यकीनन मुझे लफ्ज मोहम्मद का उसी तरह से है जिस तरह सायशा के काम में हुआ था, कलम को देखेंगे तो आपके ये 6 नुक्ते हैं। यानी कलम छोटा है, लफ्ज बड़ा लिखा है, कलम अगर थोड़ा बड़ा हो जाता तो फिर इसका जो साइज बनना था, यानी लफ्ज मोहम्मद छोटा हो जाता कलम के एतबार से, ये साइज, ठीक है, पतले पतले हो गए, जब कलम छोटा हो गया लफ्ज बड़ा हो गया तो स्ट्रोक्स पतले पतले हो गए, एहतमाम करना है इसमें, नींद को बेहतर करना है, अंदर का खला काफी बड़ा हो गया है। इसमें हम्म, मैंने शायद निकाले भी थे, मैं देखता हूँ स्क्रीन शॉट्स में। अच्छा, वो जो मैं कटिंग की बात कर रहा था, ये अम, उस्ताद उस्मान उसजाई हैं, ये स्क्रीन शॉट ले लें, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिएगा, तो उनकी ये जैसे कि कॉम्पोजिशन चलती है।
اب یہ سمپل ہے، اس میں لفظوں کو کاٹا نہیں ہے، پورے پورے لفظ اور اس کی پوری پوری کمپوزیشن. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جبکہ اسی انہی کے کام میں یہاں پر کافی کٹنگ آ گئی. جو کٹنگ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں ان اللہ، یہ تو ترکیب کے حساب سے ٹھیک ہے. ان پہلے اللہ، اس کے بعد ختم ہو رہا ہے. وملائکتہ شروع تو انا کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ختم اللہ کے بعد ہو رہا ہے، تو یہ وملائکتہ بعد میں ہی کاؤنٹ ہوگا. پھر یصلون شروع ہو رہا ہے، اور پھر اعلیٰ آ گیا، پھر النبی آ گیا، پھر یا ایو الذین آمنوا صلو. اب یہاں دیکھیں صلو کی اپنی اصل شکل کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے نا، لیکن انہوں نے صاد کو کاٹا، پھر لام کو کاٹا، پھر واو لکھا، تو دو کٹنگز ہو گئی. صاد کو پہلے یوں الگ کیا، پھر لام کو الگ کیا، پھر واو کو الگ کیا. تو ہے تو ٹھیک، لیکن ایک دم سے، یعنی آپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ نے سمجھوتا کیا ہے کمپوزیشن. لفظ پوری شکل کو لے کر اگر اس کو نبھاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، جانب اس کے کہ بنسبت اس کے کہ آپ کٹنگ کی طرف جائیں، لفظوں کو ان کی اصلی حالت سے نکال کر دوسری حالت پر لے جائیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپوزیشن فرسٹ کیٹیگری والے لیول سے نکل کر سیکنڈ کیٹیگری میں آ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس میں. اب علیہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. وسلمو، اب یہاں وسلمو میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ اصل تو یہ بنتا ہے کہ سلمو کا ایسے میم اور پھر واو جڑا ہوا ہونا چاہیے، لیکن میم کو کٹ کیا اور واو الگ سے لکھا اس کے ساتھ جوڑ کے. یہاں بھی کٹنگ ہوگی، تو ان دو جگہ پر کٹنگ ہوئی. پھر یہ تھوڑا سا دور ہو گیا واو نون، اس کو زیادہ چوڑا کر دیا، چوڑائی کی گنجائش ہے، لیکن لفظ پورا یہ یصلون ایسے چوڑا ہو گیا، یوں زیادہ چاہیے. باقی لفظوں میں آپس میں وہ جو گنجان پن ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن یصلون بہت کھلا کھلا ہو. تو یہ چیز ہے، کسی بھی کمپوزیشن کو فرسٹ کیٹیگری سے سیکنڈ کیٹیگری پر لے جاتے ہیں. سر میں ایسی کمپوزیشن کو دیکھ کے نہ سمجھا کرتی تھی، سر مجھے کیوں نہیں ایسا آئیڈیا آتا. اب کیا کہتی ہے؟ اب ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اٹس آل رائٹ، آئی کین لیو ود اٹ. نہیں لیکن اب سمجھ آ گیا نا کہ وجہ کیا ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو، اب ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں نا، تو گویا کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ کمپوزیشن کو کیسے ٹول دیا جاتا ہے. اب ریکٹینگل میں ہی آپ لوگوں کو تو میں نے 3 الفاظ دیے نا، انما الاعمال بالنیات. تو اب یہ ہے کہ آپ کوئی بڑی ترکیب لے کر چلیں، کوئی بڑی ترکیب، جیسے یہ بڑی آیت، اس طرح کسی بڑی آیت کو کمپوز کریں، تو جس میں کوئی 8 سے 10 الفاظ ہوں، تو اس میں آپ کا دماغ اور کھپے گا، اور زیادہ محنت کریں گے، اور زیادہ اسٹڈی کا موقع ملے گا. اس طور پر میں آپ کو کیا ٹاسک دوں؟ اس میں آپ یہ کریں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس کی کمپوزیشن کریں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سورۃ الضحیٰ کی آیت، اس کی کمپوزیشن کریں.
اور یہ کہ اگر کوئی بالکل اس کی کمپوزیشن کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے. کوئی اور کوئی مضمون لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح 5 6 7 8 الفاظ کا, تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کو ریکٹینگل میں ذرا ترتیب دیں. جی بالکل استادوں کے کام بالکل دیکھیں, بالکل دیکھیں, بالکل دیکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ والی آیت نہیں ملے گی استادوں کے کام میں, باقی یہ کہ دیگر کاموں کو دیکھ کر اپنی کمپوزیشن کو سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں دیکھیں اگرچہ استاد عثمان حسینی نے ان چیزوں کو بالکل آئیڈیا کے لیے ضرور لیں بھائی, ضرور ضرور ضرور. تو لیکن استاد عثمان حسینی نے اس کو نبھایا بڑا اچھا ہے, خط بڑا جاندار ہے. جبکہ ہم اگر پرانے بابوں کا کام دیکھیں تو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا, اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو میں نے بات بتائی تھی 2/3 یہ الفاظ سے بھرا ہوا ہے, تو اوپر والی چھت خالی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور باقی لفظوں کو نبھایا ہے انہوں نے بغیر کٹنگ کے. خوبصورتی کیا ہے, لفظ پورے ہیں. اعطینا کا الکوثر وصلی لربک وانحر, پورا پورا. ان شانئک هو الابتر. اس کو لازمی دیکھیے گا, اس فن پارے کو, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسی طرح سے خیر اس میں وہ والی چاشنی نہیں ہے جو پرانے بابوں کے کاموں میں ہے. کیا بات ہے. یہ دیکھیں ان کی خبروں کے کتبے بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ بندہ وہاں دعا کرنے جائے گا اور بھول جائے گا دعا کرنا, یہ خط میں لگا رہے گا. یہ استاد داؤد بکتاش کا کام. اب یہاں پر بس یہ تھوڑا سا کٹک رہا ہے. یہ قیولا پہلے ہے, میم بعد میں نظر آ رہا ہے, اور چونکہ بعد میں ختم بھی ہو رہا ہے تو قیوم کو یہاں ہونا چاہیے تھا.
خط بہت جاندار ہے. تو اس نظر سے دیکھا کریں، اساتذہ کے کاموں کو بھی دیکھا کریں. ترکیب بڑی اہم ہوتی ہے، ترکیب پہ بہت زور دینا چاہیے. ترکیب ہی آپ کے کام میں جان پیدا کرتی ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں، بڑا مشہور زمانہ کام ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حافظوں کو نہیں بولنا ہوتا، حافظوں کے بولنے پہ جرمانہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح جرمانہ دے لیں. غیر حافظ بتائیں گے اور غیر عربی دان بتائیں گے. سر غیر حافظ بتا رہے ہیں کہ حافظ صاحب نے بالکل صحیح پڑھا ہے. تو یہ ہے، دیکھیں پورا خوبصورت لگا ہوا ہے بالکل نشست کے ساتھ. فولی وجہ شطر المسجد الحرام. یہ 1 2 3 4 5 الفاظ ہیں اور ان کو اس طرح سے نکالا ہے. تو آپ بھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اسی طرح سے ترتیب ہے کہ وہ جچے. بہت اچھے اچھے کام ہیں. یہ تو میں آپ کو فرسٹ کیٹیگری کے کام نہیں دکھا رہا، اساتذہ کے ایسے کام جو بالکل ہائی لیول کے ہیں تو وہ کچھ اور ہی ہے. جیسے کہ سبحان اللہ، چیک کریں کلمہ مبارک کا چیک کریں. استاد داؤد بختاش، ابھی یہ ترکی میں تقسیم اسکوائر پر مسجد تعمیر ہوئی ہے، جامع تقسیم. اس میں یہ محراب پہ لکھا ہوا ہے اسماء الحسنہ بھی جسے امبوز ہوئے ہوئے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت اسماء الحسنہ ہیں. اور کلمہ دیکھیں آپ، کیا خوبصورت شیپ کے اندر، کیا ہی لفظ ہیں، کیا ہی سیٹنگ ہے. اللہ اکبر، حق ادا کرتے ہیں. استاد جی، اساتذہ کے تعارف اور ان کے کام کی نوعیت وغیرہ آپ نے اس پہ بھی کچھ کہنا تھا. بالکل بالکل، یہ بھی بہت ضروری ہے. استاد جی، استاد بختاش صاحب جو ہے نا، یہ تو کچھ الگ ہی لکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دوسرے اساتذہ بھی ہیں لیکن ان کی کمپوزیشن، ان کے اعراب بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہوتے ہیں. دراصل یہ اس زمانے کے ہیں. استاد داؤد بختاش زندہ ہے ماشاء اللہ. پچھلے سال میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، میرے کام پہ انہوں نے کریکشن بھی کی ماشاء اللہ. لاہور آئے ہوئے تھے، میں بھی یہاں کراچی سے ٹریول کر کے کیا. تو اصل میں ایک تو انہوں نے استاد حسن چلبی سے سیکھا. استاد حسن چلبی استاد حامد العامدی کے شاگرد تھے. استاد حامد سلطنت عثمانیہ کے آخری بڑے خطاط تھے. تو ان کی نسبت بابوں سے ہے. آج کل کے دور میں جہاں خطاط رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں کہ ترکیب اور خط کی خوبصورتی سے زیادہ رنگوں اور صفائی پر زور دے رہے ہیں، وہاں استاد داؤد بختاش نے آج کی اس روایت کو توڑا ہے، اساتذہ کی روایت کو قائم رکھا کہ پرانی روش پر رہتے ہوئے ترکیب اور خط میں جان پیدا کی جائے. صفائی اور انک کے فلو پر یہ بھی بہت زیادہ زور نہیں دیتے، بلکہ یہ تو رنگین انک سے لکھتے ہی نہیں، یہ بلیک سے ہی لکھتے ہیں. اور پھر ایسا کام پیش کرتے ہیں کہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی کمپوزیشن میں اس مضمون کے مفہوم کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے. جو مضمون لکھا جا رہا ہے اس کے معنوی رخ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کمپوز کرتے ہیں، معنوی طور پر کہ اس کے میننگز کیا بن رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کمپوز کرتے ہیں.
اور بالکل آپ کو ایک خطاط کو ان کی پینٹنگ، ان کا فن پارہ دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کو بھی تھوڑے سے غور سے کہ اس آیت کا مفہوم اور معنی کیا ہے. اسی طرح سے یہ چیک کریں بھائی، یہ دیکھ ریکٹینگل میں آپ اس کو نقل کریں تو مزہ بھی آ جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آدمی بہت ہی روحانی آدمی ہے، بہت صاف دل کے سیدھے سادے آدمی. اوپر ذرا اسماء الحسنہ کی کمپوزیشن دیکھیں، اس کو آپ لازمی نقل کیجیے، بہت زبردست. کیا بات ہے. یہ دیکھیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. پھر جو اس کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، پریزنٹیشن کتنی اچھی ہے ان کی، مسجد کے اوپر کتنا اچھا انہوں نے امبوز کیا ہے اسے، کٹنگ کتنی اچھی ہوئی ہے اس کی، ماربل پہ ہے، سیمنٹ پہ ہے، جس پہ بھی ہے. استاد یہ ایک تصویر میں تو استاد داؤد بختیار صاحب خود بھی وہ تصویر ہی کر رہے تھے امبوز ہونے کے بالکل بعد بھی نا. بالکل بالکل بالکل. اس کو ذرا یعنی آج کل تو یہ ہوتا ہے ساری کٹنگ مشین سے ہوتی ہے تو وہ ایکوریٹ کٹنگ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں وہ نقص نکال رہے تھے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی کمی کجی رہ جاتی ہے. بہرحال ان کی روش پہ چلیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بابوں کے اس پہ رہیں. میرے استاد کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ صحیح نہج پہ کام کر رہا ہے، آپ کے دور کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، تو دیکھا کریں کہ وہ فالو کس کو کر رہا ہے. یقیناً وہ پیچھے کسی بابے کو فالو کر رہا ہے، اور بابے سے مراد میری پچھلے دور کے ماہرین ہیں. تو آپ ڈائریکٹ پچھلے دور کے ماہرین کی طرف رجوع کریں تو آپ خود بخود صحیح ٹریک پر پہنچ جائیں. میرے پتے کی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں. استاد جی خط سلوس میں استاد یاقوت المستعصمی جو ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ استاد یاقوت المستعصمی خط عربی کو فروغ دینے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے دوسرے بڑے آدمی ہیں ابن مقلہ کے بعد، جنہوں نے خطوط کو متعارف کروایا، خطوط کی شکلوں کو سامنے لے کر آئے، خط کی تعریف لوگوں کو بتائی، خطاطی ہے کیا وہ لوگوں کو بتایا. تو بالکل یعنی کوئی چوتھی پانچویں صدی کے آدمی، 1000 سال پہلے. انہی نے تو کہا کہ الخط ہندسۃ روحانیہ ظہرت بآلۃ جسمانیہ، کہ یہ جو خط ہے یہ اسپرچل تھراپی ہے، یہ روحانی جیومیٹری ہے، روحانی انجینئرنگ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے ظاہر کیا. یہ اس کا کنیکشن ہی الگ ہے. تو واقعی اس ہفتے جب کینیڈی یونیورسٹی میں اپنی ورکشاپ کنڈکٹ کر رہا تھا تو اس میں نے انجینئر سے یہی بات کی کہ ایک انجینئرنگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسانی
ढांचे की सूरत में। एक इंजीनियरिंग वो है जो आप अपने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। एक इंजीनियरिंग वो है जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो रूहानी इंजीनियरिंग है जिसे हम खत्ताती कहते हैं। तो फिर मैंने 2.5 घंटे उनको मसरूफ रखा। तो सर जी आपने उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह की कोई तरतीब नहीं बनाई? नहीं भाई, ये रिकॉर्डिंग ऐसे थोड़ी बड़े बड़ी तगोदो के साथ आना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब आपको मुफ्त में हम रिकॉर्डिंग दे दें तो फिर फायदा क्या। खैर, रिकॉर्डिंग नहीं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। क्या ही खूबसूरत। अब देखें, इन्ना, फिर फतहना शुरू हुआ, फिर आपको लग रहा है कि मुबीना शुरू हुआ है, लेकिन मुबीना जाकर खत्म कहाँ हो रहा है? आखिर में। तो ये आखिर में काउंट। फिर फतहना के बाद लका, फिर फतहन, फिर आखिर में मुबीना। अब खूबसूरती देखें, और क्या क्या इसमें हसनात है, और क्या क्या इसमें खुसूसियात है। यहाँ 2 अलिफ एक जैसे, यहाँ 2 अलिफ, बीच में 3 अलिफ। ठीक है, तो यहाँ एक दायरा हा का, यहाँ एक दायरा हा, यहाँ सिमिलैरिटी, यहाँ सिमिलैरिटी, यहाँ सिमिलैरिटी, यहाँ सिमिलैरिटी, बीच में ये उठा। बहुत बैलेंस्ड है सर। बहुत बैलेंस्ड है। कितनी मेहनत है। ये सारी चीजें बैक वक्त खत्तात को देखनी होती हैं। वो कहते हैं ना कि भाई, एक सिंगर होता है, वो तो गाना गाता है, उसको कंपोज करने वाला अलग है, उसको म्यूजिशियन उसका अलग है, उसका शायर अलग है, सिंगर अलग है। फिर हम लिसनर होते हैं बड़े बेढंगे से, जबकि खत्तात सारे काम खुद करता है, सोचता भी खुद है, कौन सी आयत लूं, किस खत में लिखूं, कैसे कंपोज करूं, क्या उसमें तब्दीलियां करूं, कैसे। अब यही आयत है, सैकड़ों खत्तातों ने लिखी है, कुरान का मौजज़ा है, लाखों लिखने वाले आए, लिखा इसको, लेकिन जुदा करना है, सबसे अलग करना है। कुरान का मौजज़ा है ना, जैसा कुरान को एक कारी, लाखों करोड़ों कारी आ चुके हैं कुरान नाजिल होने के बाद, सब अलग पढ़ते हैं, एक ही आयत है, एक ही सूरत है, लेकिन हर एक का अंदाज जुदा है, हर एक जुदा गाना तर्ज रखता है। कुरान का मौजज़ा है ना, तो कुरान का मौजज़ा ये भी है कि लाखों करोड़ों लिखने वाले आ गए, एक ही आयत के मुकाबले होते हैं, हर कॉम्पोजिशन अलग मिलती है एक दूसरे से। कुरान का मौजज़ा तो कैसे पेश किया है इन्ना फतहना। तो यही मैं चाहता हूँ, आप लोग भी 20-25 लोग हैं ना, तो आप लोग भी ऐसा, जब मैं कोई टास्क देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से आप लोगों ने मुश्किल से हर तरह तरह से दुरूद भेजा है अल्लाह के नबी पर अपने अंदाज में। तो अब जाकर वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला को भी आप जरा ऐसे कंपोज करें, ऐसी वेरिएशंस लेकर आए कि मजा आ जाए। वो के सेशन लंबा हो गया आज, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फायदा हुआ होगा। सर आयत नंबर शेयर कर देंगे ग्रुप में जो लिखनी है। जरूर, मैं उसकी पूरी स्पेलिंग वगैरह सारी चीजें मैं शेयर करूँ। शुक्रिया सर। उसको देखें, अब यहाँ पर इन्होंने किसी लफ्ज को काटा नहीं है, बल्कि फतहना को और फतह कर दिया, यानी उसको मजीद खोला है। उसका तर्जमा भी आ गया ना बीच में कि फतहना। वैसे तो हम सिंपल लिखते हैं,
فتحنا, انہوں نے فتح کو مزید کھول دیا, یعنی پورا کھول کے ہاں پورا لکھا, فتحن کو بھی کھولا, دونوں فتح. اور مبینہ واضح ہے نا, مبینہ کا مطلب کیا ہے؟ پرامننٹ, واضح. تو مبینہ وہ اتنا واضح بڑا کر کے لکھا کہ وہ پرامننٹ ہوتا. تو معنوی لحاظ سے بھی پرفیکشن ہے اس میں. یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہے, آج نہیں تو کل. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طور پر آپ نے سوچنا ہے, کسی بھی کمپوزیشن کو ہلکا نہیں لینا. یہ نہیں کہ بس اچھا لکھنے کا نام خطاطی ہو گیا, ہر زاویے سے اس پہ غور کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اساتذہ کے فن پاروں کو لکھتے ہوئے 4 سال لگ جاتے. ایک فن پارا 3 سال, 2 سال, 4 سال لے رہا ہے, اس میں اتنا مگن ہے, اتنا مگن ہے. میرے استاد صاحب کی بھی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کام کو, کسی کمپوزیشن کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس پہ کام کرتے رہتے ہیں, اپنی ساری توانائی اس پر صرف کرتے ہیں, مطالعہ, مشاہدہ, تجربہ, ہر چیز, اور پھر اس کو رکھ دیتے ہیں الماری میں. ساتھ ساتھ ترقی ہو رہی ہے, فنی ترقی ہو رہی ہے, مطالعہ بڑھ رہا ہے, مشق ہو رہی ہے. اب 1 سال 2 سال بعد جب مزید فن میں مہارت حاصل ہوئی, ترقی ہوئی, 2 سال بعد پھر اس فن پارے کو ذرا الماری سے نکالا اور اس کو ذرا الگ انداز میں دیکھا تو پرانی چیز تو عجیب سی لگتی ہے. اور 2 سال میں جب ایسے انسان کی جو بہت بڑا محقق ہو, بہت بڑا محنت زیادہ کرنے والا ہو, تو وہ جب ایسی چیز کو دوبارہ دیکھے گا تو اس میں کیا کیا اس کو کمیاں نظر آئیں گی, تو اس طور پر دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کو مزید اچھا, اس کا بہترین قالب تیار کرتے ہیں, اس میں سے جو کمی کوتاہی ہے اس کو مزید بیلنس کرتے ہیں, پھر اس کو ایک حتمی شکل دے کر پھر رکھ دیتے ہیں. تو یوں ان کے پاس ماشاءاللہ 20 کام ایسے ہیں جو جمع ہیں. 20 میں کم کہوں شاید, اگر میں سینکڑوں کہوں تو شاید میں جھوٹا نہیں ہوں گا. تو ایسا ہے. اس چیز کو ہم جو ہوتے ہیں, ہم تو ایک مشق کرتے ہیں فوراً انسٹاگرام پہ چڑھا دیتے ہیں کہ آج کی مشق, وہاں نہیں. تو ایسا نہ کریں, خاموش محنت کرتے رہیں جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے. کیونکہ اپنا لرننگ پروسیس کون شیئر کرتا ہے؟ آپ, کوئی بچہ اسکول جا رہا ہوگا, میں پہلی کلاس میں ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, بھائی جب آپ ماسٹر کر لو گے پھر بتانا. تو یہ ہے کہ سیکھتے رہیں, خاموش محنت جاری رکھیں, انشاءاللہ دھماکہ بعد میں خود ہوگا. کامیابی خود شور مچائے گی. خاموش محنت کرتے رہیں گے تو کامیابی خود شور مچائے گی انشاءاللہ. آج کی اسی مقولے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی فتح مبین نصیب فرمائے, اور ہمارے جو شہداء ہیں, ہمارے جو مجاہدین ہیں جو اس وقت برسر پیکار ہیں کفر کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح مبین نصیب فرمائے. اور اس آیت کریمہ کے صدقے دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم